پیارا سوال کیا ہے کہ حضور بھی تو انسان ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت نہیں پڑھی، ہم نے قرآن مجید کو ترجمے سے نہیں پڑھا۔ آپ نے پڑھا؟ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور پارہ نمبر 6 ہے، سورت کا نام المائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ، اب وہ وسیلہ بناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسیلے کی وضاحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے تھے، وہ ایک سفر میں پھنس گئے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، اب وہ غار میں انہوں نے پناہ لے لی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ایک پتھر اٹھا غار کے منہ پر آ گیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پتھر اتنا وزنی تھا، تینوں نے مل کر بڑی کوشش تھی اس کو ہٹانے کی، لیکن وہ پتھر پھنس گئے۔ اب کیا ہو گئے؟ پھنس گئے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک غلام تھا، خادم تھا، نوکر تھا، کام کرتا تھا، میں نے اس کے ساتھ مزدوری طے کر دی تھی۔ جب میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے کہا یہ مزدوری کم ہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے وہ مزدوری اپنے پاس رکھ لی، میں نے اس کی مزدوری سے چند بکریاں لے لی، ان کو پالتا رہا، وہ مکمل ایک ریوڑ بن گیا۔ کافی عرصے کے بعد پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی، وہ میرے پاس آ کر اپنی مزدوری کا مطالبہ کرتا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یہ جو بکریوں اور جانوروں کا ریوڑ ہے یہ سارا کا سارا تو لے جا، یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے مزدوری دینی ہے تو دو، مذاق مت کرو۔ میں نے کہا مذاق نہیں ہے، یہ سارا ہی تیرا ہے۔ تفصیل بتائی، وہ خوشی سے وہ سارا کا سارا ریوڑ لے گیا۔ اے اللہ، اب میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اگر میرا وہ عمل جو میں تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا اپنی زندگی میں، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میں اس کے واسطے سے، اس کے وسیلے سے تجھے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ اللہ کے لیے کم عمل کیا ہوا بھی اللہ کا ہوتا ہے۔ اپنے اعمال کا وسیلہ دیا، حضور نے کہا اس کی دعا قبول ہوئی، پتھر اٹھا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، میں نے اپنی کزن کو پیسے دیے تھے، زنا کا وعدہ ہوا تھا، جب ٹائم آیا اس کا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کہا پیسے تو لے لیے، یہ کام کیوں رہے ہو؟ اس نے مجھ سے کہا میرے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچوں کی وجہ سے مجبور ہو کے میں نے پیسے تو لے لیے ہیں، لیکن زندگی میں نے اس طرح کا گناہ نہیں کیا۔ جسم اس لیے کانپ رہا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے اگر میری روح پرواز کر گئی تو میں اپنے رب کو، اپنے خالق اور مالک کو منہ کیا دکھاؤں۔ وہ ڈر گیا، کہتا ہے یا اللہ تیرے خوف اور تیری رضا کی وجہ سے میں نے وہ گناہ بھی نہیں کیا، میں نے توبہ کر لی اور میں نے وہ پیسے بھی تیری رضا کے لیے اس کو معاف کر دی۔ اگر میرا وہ عمل تجھے قبول ہے، میں اپنے اس عمل کے وسیلے سے، واسطے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں ہمیں اس مصیبت اور پریشانی سے نکال۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے پتھر اٹھا، راستہ پھر تھوڑا سا کھل گیا، لیکن اتنا نہیں کھلا کہ وہ نکل سکیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، یا اللہ میرے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو آتا تھا، بکریوں کا دودھ نکال کے، میری ڈیلی کی روٹین تھی، دودھ نکال کے پہلے ماں کو پھر باپ کو پلاتا، میرا ماں باپ دودھ پی لیتا، پھر میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا۔ ایک دن میں آیا، میری ماں سو گئی، میرا باپ سو گیا، اور میں دودھ کا گلاس اپنے والدین کے تکیے کے پاس کھڑا ہو کے لے کے ساری رات کھڑا ہوں۔ جب وہ بیدار ہوئے، انہوں نے دودھ پیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ یا اللہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، اگر تجھے یہ قبول ہے تو ہمیں اس دنیاوی پریشانی سے نکال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر اٹھا اور دور جا کر گرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی وہ مصیبت کیا کر دی؟ دور کر دی۔ وسیلہ نماز ہے، وسیلہ کیا ہے؟
وسیلہ انسان کی عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز ہوتا، قرآن بھی کہتا اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم دے کے جاتے.